تحریک منہاج القرآن کے امتیازات میں سے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے علمی سیرت، عملی سیرت، فکری سیرت، نظریاتی سیرت، تحریکی سیرت، انقلابی سیرت، دعوتی سیرت، تربیتی سیرت، تبلیغی سیرت اس انداز کے ساتھ پیش ہو رہی ہے عالم کفر اور عالم مغرب کے سامنے اور نوجوان نسل کے سامنے کہ کوئی بڑا جدید سے جدید فلسفی بھی جو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ الحمدللہ اسے اس کی ضرورت سے بڑھ کر سیرت طیبہ کا مواد دیا جا رہا ہے. یہ ایک انداز. مگر این اسی وقت وہ لوگ جو سیرت کے جدید موضوعات میں کھو کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اور دل نواز بیانات سے معروم ہو رہے ہیں، وہ جو دلوں میں محبت کی کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے، ادب رسالت کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، عشق رسول کی شمع صلی اللہ علیہ وسلم شمع جو بجھتی جا رہی ہیں، وہ جو جذباتی تعلق اپنے آقا سے امتی کا ہونا چاہیے تھا، وہ جو روحانی تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ جو قلبی اور روحی تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ جو وجدانی تعلق ہونا چاہیے تھا، جو تعلق خون بہا دینے اور گردنیں کٹا دینے تک کا انسان کو جذبہ عطا کرتا ہے، تحریک منہاج القرآن آقا دو جہاں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے عشق کے پہلو کو، ادب کے پہلو کو، محبت کے پہلو کو، کمال کے پہلو کو، عظمت کے پہلو کو بھی اس طرح اجاگر کر رہی ہے کہ نہ صرف اس کا بیان عام ہو بلکہ لوگوں کو اس محبت اور ادب کے پہلو کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے، اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اور اس طرح امت میں جو خلیج پیدا ہو رہی ہے، محبت اور ادب اور سیرت اور رہنمائی دونوں پہلوؤں کو ملا کر امت کو پھر ایک وحدت کی طرف لایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا نمایاں امتیاز ہے کہ ایک جگہ سے دونوں باتوں کا بیان بیک وقت، اور اس خلیج اور فرق کو بیک وقت بٹایا جائے اور امت کو دونوں چشموں کے فیض امت کے لیے عام کیے جائے. یہ ایک بنیادی گفتگو میں نے کی تاکہ آپ میلاد پاک کے عنوان سے ذکر مصطفیٰ کی اہمیت بھی سمجھیں اور سیرت پاک کے عنوان سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی سمجھیں. اب میلاد پاک کے عنوان سے جو آج ذکر ہو رہا ہے اس کی ضرورت یا اس کا حوالہ کچھ قرآن مجید سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اسلوب میں سے ہے، قرآن مجید کے طریقے میں سے ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی سنت. انبیاء کا ذکر کرنا، بولی انبیاء کا ذکر کرنا، حتیٰ کہ انبیاء کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اب اس کو سمجھیں، اس بات کو قرآن مجید کے حوالے سے. یعنی بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ولادت با شہادت کا ذکر کرنے کی؟ بھائی مقصد بیان کیا جائے، سیرت بیان کی جائے، ان کی تعلیم بیان کی جائے. ولادت ہو چکی، ولادت ہو گئی، اللہ کا فضل ہوا، ہم پر نعمت ہوئی، مگر ولادت کا بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایک سوچ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پہ روشنی نہیں ڈالتا. اگر یہ سوچ پائی جاتی ہے تو اس کا ازالہ کرتا ہوں. پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ عام ہوتی جا رہی ہے یا نہیں؟ جی عام. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء، جب میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہی فقط عبادت، تو فقط اتنا ذکر کرنا اللہ کے کسی محبوب نبی کا، رسول کا، کہ وہ بیٹھے فلاں مجلس میں انہوں نے یہ فرمایا، بس اتنا ذکر کرنا بھی عبادت. اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. یعنی اللہ کے نبی کا فقط ذکر کرنا، کسی حوالے سے ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت. اب قرآن مجید کا مطالعہ کرے. اولاً سب سے پہلے قرآن مجید نے کہا، مثال دیتا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم.
انہو کان صدیقا نبیا، انبیاء کا ذکر کرنا، فقط ذکر کرنا، یہ کتنا خیر، کتنی برکت، کتنی رحمت، اللہ کی سنت اور کتنی عبادت۔ اس کی سند قرآن مجید سے لیتے۔ فرمایا اللہ پاک نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا ذکر کتاب میں کر، کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا ذکر بھی کر۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ بہت صدیق سچائی والے اللہ کے نبی تھے۔ سیرت کا بیان بھی آ گیا، اور مطلقاً وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے میرے محبوب اپنی کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر بھی کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، میرے حبیب اپنے قرآن یعنی کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کر۔ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، موسیٰ کا ذکر کر۔ آگے فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب قرآن میں میرے نبی اسماعیل کا ذکر کر۔ پھر فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، اپنی کتاب میں میرے ادریس کا ذکر کر۔ کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اب قرآن میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا ذکر کر۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ قرآن ذکر مبارک ہے چونکہ اس میں نبیوں کی بات آئی ہے، نبیوں کا ذکر آیا۔ تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کو اللہ کی سنت کے طور پہ پیش کیا، اللہ کے حکم کے طور پہ پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہو گئی۔ اور پھر یہ ذکر تھا ذکر سیرت۔ اب انبیاء کا ذکر میلاد بھی قرآن میں ہے۔ انبیاء کا بولیے ذکر میلاد بھی قرآن میں۔ کتنے انبیاء ایسے اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے جن کی پیدائش کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید نے کیا۔ سب سے پہلا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قرآن مجید نے بولیے کیا یا نہیں کیا؟ جی، جب فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے والا۔ ایک نہیں کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا۔ اور صرف پیدائش کا ذکر نہیں، ان کے جنت میں رہن سہن کا ذکر آیا ہے، فرشتوں کے تذکرے کا بیان آیا، شیطان کے اعتراض کا بیان آیا ہے، سجدہ کرنے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر کیا۔ آگے آئیے، پھر قرآن مجید نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن کا ذکر اور ان کے صحرائے مکہ میں صحرائے عرب میں آباد ہونے کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑانے کا ذکر، کبھی آگ میں چلے جانے کا ذکر، کبھی انہیں گھر سے دور کر دینے کا ذکر۔ تو ان کی تفصیل کے ساتھ ذکر قرآن مجید نے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا پھر قرآن مجید نے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اس وقت کے فرعون کے حالات کا، پھر ان کے بچپن کا، پھر ان کے صندوق میں بند کیے جانے کا، پھر فرعون کے محل کے ساتھ دریا کی لہروں میں چل کے وہاں صندوق کے پہنچنے کا، پھر ان کے رضاعت اور دودھ پلائے جانے کا، اور پھر جوانی تک کے سارے حالات کا ذکر کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ نہیں تفصیل کے ساتھ؟ کس طرح جبرائیل امین آئے، کس طرح انہوں نے روح پھونکی، کس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہوئی، کس طرح آپ کو درد ہوا۔ یعنی دیکھیے قرآن مجید نے
اس ذکر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ذکر میں کیا کیا موضوع لیا ہے. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کا بیان قرآن نے کیا. وہ جو شرمائی اس شرمانے کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ پردہ کر لو، اس پردے کا ذکر کیا ہے. پھر تکلیف کے لیے اللہ پاک نے پانی مہیا کیا، کھجوروں کے پھل دیے، اس سے تکلیف دور ہو گئی، اس کا ذکر کیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی پریشانی کا ذکر کیا ہے، پھر قوم کے رشتہ داروں کے تانوں کا ذکر کیا ہے اور تانوں کے جواب کا ذکر کیا ہے، پھر پنگورے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کا ذکر کیا ہے. یہ سارا بیان قرآن مجید میں میلاد عیسیٰ کا بیان ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں میلاد عیسیٰ کا بیان؟ میلاد موسیٰ کا بیان، میلاد آدم کا بیان، میلاد حضرت عیسیٰ کا بیان، پھر ولادت حضرت مریم کا بیان، ان کا بیان آیا. قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب حضرت عمران کی بیوی نے اپنے دل میں آخائش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں نے منت مانی کہ مولا جو میرے پیٹ میں ہے قبول کر، میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی. آگے پھر تفصیل ہے سورہ آل عمران میں. اور قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ پیدا ہوئی تو وہ بچی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پریشان ہوئی. پھر تذکرہ ہے، پھر بیان ہے، پھر اللہ کا جواب ہے، پھر ولادت کے بعد ان کی پرورش ہے، پھر کاہنوں کی قرآن اندازی ہے کہ اس مریم کی پرورش کون کرے. پھر حضرت زکریا کا پرورش کرنے کا بیان ہے، وَكَفَّلَهَا زکریا. پھر بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا بیان. گویا حضرت مریم کی ولادت کا ذکر لے کر بچپن اور پرورش کے سارے حالات کا بیان ہے. بولیے. ذکر میلاد، میلاد ولادت اور پیدائش کو کہتے ہیں، آ گیا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، قرآن نے بیان کیا. سورہ مریم میں جب حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. دعا مانگی کہ مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بیوی باج ہو گئی ہے، میرا وارث کوئی نہیں بننے والا. مولا اس بڑھاپے میں کرم کر. جو حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ رب زکریا کو بے موسم بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. بیٹا عطا کر. تو قرآن نے ذکر کیا، اللہ پاک کی طرف سے ندائی فرشتے نے آ کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا مبارک ہو، ہم نے تیرے بڑھاپے میں تمہیں بے موسم پھل یحییٰ کا عطا کر دیا علیہ السلام. ان کی ولادت کا ذکر آ گئے، سارا ذکر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دعا کا ذکر، عطا کا ذکر، ولادت کا ذکر، اور جب یہ خوشخبری سنی کہ بچہ پیدا ہوگا تو دل میں انسانی تقاضے، بشری تقاضے کے تحت ایک خیال آیا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ایک خیال ہے. وہ جو دل میں خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اس خیال اور سوال کا بھی ذکر قرآن میں. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اس ذہنی خیال کا بھی ذکر، اس سوال کا ذکر، آگے رب نے جواب دیا اس کا بھی ذکر. قال کذالک، زکریا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، رب ایسا کرنے والا. پھر حضرت زکریا نے کہا اچھا مولا کوئی نشانی دے دے جس سے تسلی اور اطمینان ہو جائے کہ بیٹا ہوگا. فرمایا ہاں نشانی بھی، 3 دن کلام نہیں کر سکو گے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو تو رب کائنات کی اپنی سنت ہے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا. اللہ کی اپنی سنت انبیاء کے میلاد کا ذکر کرنا.
میلاد ولادت کو کہتے ہیں، یاد رکھ، انبیاء کی ولادت کا بیان سنت الہی ہے، ان کی ولادت کے وقت کے حالات کا بیان۔ ہم جب کہتے ہیں آقا کی اس طرح ولادت ہوئی، اس طرح نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اس طرح نور محمدی حضرت آمنہ کی پشت میں آیا، تو بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت رہی تو یہاں سوال یہ ہے کہ اس بات کے کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جبرائیل آئے اور کہا مریم تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، حضرت مریم نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، کیسا ہوگا؟ جس طرح یہ باتیں رب نے اپنے نبی کے ولادت کے باب میں ولادت کے سارے واقعات بیان کیے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کی ولادت کی تفصیل سے ذکر کرنا خدا کی سنت۔ تو تم بھی جس طرح قرآن دیگر انبیاء کی ولادت کے ذکر میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، لوگوں وہ تو دوسرے نبی تھے، اور جب سارے نبیوں کے نبی کی بات آئے، سارے پیغمبروں کے پیغمبر کی بات آئے، سب رسولوں کے رسول کی بات آئے، محبوب کبریا کی بات آئے، وجہ تخلیق کائنات کی بات آئے، اور وہ جس کے لیے سارے نبی دنیا میں پیدا کیے گئے، جب اس کی ولادت کا ذکر آئے تو تم بھی حضرت عبد المطلب سے شروع کرو اور سارے حلیمہ سعدیہ کے گاؤں تک کے واقعات بیان کر دیا کرو۔ تمہارا بھی حق ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کی ولادت کے اسی طرح یہ کیوں سنت بنائی اللہ نے؟ تاکہ تمہیں اپنے نبی کی ولادت کے ذکر کا طریقہ آ جائے، نبی کے میلاد کے ذکر کا طریقہ آ جائے۔ کوئی پوچھے حلیمہ سعدیہ کی وہ جو سواری تھی کمزور جس پر حضور علیہ السلام بیٹھے تو طاقتور ہو گئی، ان باتوں کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی ضرورت ہے جو اللہ پاک نے باتیں بتائی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو آیتیں سنائی، کس کس نبی کی ولادت کا ذکر اللہ نے کس کس طرح کیا، جو دلوں میں خیال آئے وہ بھی بیان کیے۔ بھائی بچے کی ولادت کے وقت درد ہوتا ہے کہ نہیں ماں کو؟ بولیے، بچے کی پیدائش کے وقت ماں کا درد کوئی عجیب چیز ہے؟ کوئی عجیب و غریب چیز ہے؟ یہ معمول کی چیز ہے، معمول کی چیز ہے۔ وہی درد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا، اس کا بیان کرنا کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ قرآن اس درد کا بھی بیان کرتا۔ انہیں درد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا مریم یہ کھا لے، درد دور ہو گیا۔ تو اگر ایک نبی کی ولادت کے وقت ان کی والدہ ماجدہ کو ہونے والے درد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو حضرت آمنہ کی گود میں نور حق کی آمد کی ایک ایک بات کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ تو بنیادی بات قرآن مجید کے حوالے سے یہ سمجھانا مقصود تھی جو سمجھا دی کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر، میلاد کا ذکر، اور میلاد کے واقعات کا ذکر، اور اس وقت کی کمالات کا ذکر اور برکات کا ذکر اور رب کی عنایات کا ذکر، یہ سب اللہ کی سنت اور قرآن کا منشا ہے۔ تو وہ ذات تو جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئے، جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئے، ان کا ذکر تو حضور نے کیا، سبحان اللہ۔ جو آقا سے پہلے ہوئے ان کا ذکر تو حضور نے کیا، اور حضور کا ذکر کون کرے گا؟ بعد والے ہی کریں گے نا۔ اور قیامت تک فرمایا میرے محبوب کی ولادت کا ذکر تم بعد والو قیامت تک کرتے رہنا، تمہیں طریقہ سمجھا دیا ہے۔ اور یہ مت سوچنا کہ ولادت کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ، کبھی نہ سوچنا۔ اگر سوچو گے تو قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کا انکار ہو جائے گا، چونکہ رب کا طریقہ رہا ہے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا۔ تو ہم جب حضور علیہ السلام کا ذکر بعنوان میلاد کرتے ہیں، اللہ کی سنت ادا ہوتی، بولیے اللہ کی سنت ادا ہوتی۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو قرآن میں آیا، تو کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی کوئی اشارہ ہے قرآن میں؟ تو یہ ساری آیتیں قرآن کی ولادت کا اشارہ نہیں کرتی تو کیا ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آ گیا۔
یہ رسول کی ولادت کا ذکر. والذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے ان پڑھ قوم میں اپنے رسول کو پیدا فرما دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے اپنا رسول تمہارے اندر پیدا فرما دیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مجسم نور آ گیا محمد مصطفیٰ، اور قرآن کتاب روشن آ گئی. یہ جو آنے کا ذکر ہے جتنا بھی قرآن میں، کیا حضور کے آنے کا ذکر، یہ سب ولادت کا ذکر ہے، سب ولادت کا ذکر. اور آگے جتنی شانیں ہیں وہ فضائل کا ذکر ہے، اور جتنی تعلیمات ہیں وہ سیرت کا ذکر ہے. اور پھر ولادت کا نام بھی لیا. اوروں کی ولادت کا تو فقط ذکر کیا، بولیے اوروں کی ولادت کا فقط ذکر کیا، مگر اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی قسم کھائی، صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا قسم ہے اس شہر مکہ کی، قسم ہے اس شہر مکہ کی، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ مطاف و حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے اور لوگ طواف کے لیے آتے ہیں، نہ، اس وجہ سے مکہ کی قسم نہیں کھاتا. میں تو مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب کا گھر اس شہر میں ہے، میرے حبیب آپ کی سکونت اس شہر میں ہے. تو شہر ولادت کی قسم کھائی، نسبت سکونت کی قسم کھائی، اور فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے ہر اس والد کی جو میرے حبیب کی پشت میں رہا، جو میرے حبیب کے آباء و اجداد میں ہوا. ووالد، اور قسم ہے والد کی. وما ولد، اور قسم ہے اس ہنسی کی جس کی ولادت ہوئی. بولیے کس کی قسم ہے یہ؟ سبحان اللہ. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. یہ تو قرآن ہے. تو والد کس کا اور ولادت والا کون؟ کہ آپ کی اور میرے والد کی قسم کھائی ہے؟ کس کے والد کی قسم کھائی؟ بولیے نا، کس کے والد کی قسم کھائی؟ اسی ذات کے والد گرامی کی جس ذات کے شہر کی قسم کھائی، جس ذات کا شہر ہے، جس کا مسکن ہے، جس کا وطن ہے، جس کے وطن کی قسم کھائی ہے، اسی کے والد گرامی کی قسم کھائی، اسی کے دادا جان کی قسم کھائی. اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم تک جتنے نبی اور جتنی پاک پشتے حضور کی جد میں ہوئی، ہر شخص کی قسم کھائی جو والد ہوا. وما ولد، اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. کس کی ولادت کی قسم کھائی؟ اس کی قسم جو جس کا میلاد ہوا، جو مولود ہوا، اس کی قسم. ہم سب پیدا ہوئے، ہماری ولادت ہوئی، تو ہماری قسم ہے. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی ولادت مبارکہ کی قسم نہیں. پیدا تو ہر کوئی ہوتا ہے، مگر رب ہر کسی کے پیدا ہونے کی قسمیں تھوڑی کھاتا. وہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے، اسے کیا پڑی کہ ہر پیدا ہونے والے کی قسم کھائے؟ نہیں، اس نے تو ایک ہی پیدا ہونے والے کی قسم کھائی ہے جس کے صدقے ہر کوئی پیدا ہوا ہے. قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی. تو حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد کی اللہ نے قسم کھائی. تو چونکہ رب کائنات نے ولادت مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، اس لیے حضور کی ولادت کا ذکر نہ صرف اللہ کی سنت ہو گیا بلکہ محبت الہیہ کا تقاضا بن گیا. اور جو شخص حضور علیہ السلام کی اب ولادت کا ذکر کرے گا، آپ کے میلاد کا ذکر کرے گا، پھر آپ کے فضائل کا ذکر کرے گا،
آپ کے کمالات کا ذکر کرے گا، وہ اللہ کی ایک ایک سنت کو پورا کر رہا ہے۔ صرف اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ مطلق ذکر کرنا بھی سنت ہے اور عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلسیں قائم فرمائیں، جلسے ہوتے تھے صحابہ کرام کے جلسے، اور آپ خطاب فرماتے تھے۔ اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے خطاب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی سیرت لوگوں کے سامنے رکھتے، اپنی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے، اپنے فرمان دیتے، حلال و حرام بتاتے، فرض و واجب بتاتے، دین کی تعلیم دیتے، عمل کی بات کرتے، اطاعت اور اتباع کی بات کرتے۔ کبھی لوگوں کو عمل پر تیار کرتے، اپنی سیرت طیبہ سامنے رکھتے اور تعلیم دیتے دین کی۔ کبھی جلسوں میں خطاب فرماتے اور یہ کچھ بیان کرتے، اور کبھی کیا بیان فرماتے وہ بھی سن لے۔ کبھی جلسے ہوتے صحابہ کرام کے اور آقا سٹیج پر منبر پہ جلوہ افروز ہوتے اور صرف اپنے فضائل بیان فرماتے، اپنی شانیں بیان کرتے، اپنی عظمتیں بیان کرتے، اپنے کمالات بیان کرتے۔ ارے امت کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے حضور کی عظمتوں کا بیان کرنا یہ تو روا تھا ہی، مگر آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے منبر پہ کھڑے ہو کر اپنے فضائل، اپنی شانیں، اپنی عظمتیں بیان کر کر کے اس عمل کو بھی امت کے لیے سنت بنا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے بھائی سیرت اور تعلیم کی بات کرو، خالی شانیں ہی بیان کیے جا رہے ہو، شانوں کا کیا فائدہ؟ وہی فائدہ جو مصطفیٰ کے بیان کا فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے شانیں بیان فرمائی ہیں تو سنت ہو گئی آقا کی، امت کے لیے لازم شانیں اس لیے بیان فرمائی کہ میری امت مجھ سے محبت کرنے لگے، اور تعلیم اس لیے بیان فرمائی کہ میری امت میرے طریقے پر عمل کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے اجتماع میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، لوگو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، ترمذی شریف میں حدیث، وانا قائدهم اذا وفدوا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، وانا مستشفعهم اذا بعثوا، وانا مستبشرهم اذا صمتوا۔ فرمایا لوگو قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ جب لوگ وفد اور ٹولوں کی صورت میں جلوس بن کر قیامت کے دن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ساری انسانیت کی قیادت کرنے والا قائد میں ہوں گا۔ جب لوگ عذاب کے خوف سے خاموش کر دیے جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، اس وقت کسی کو کلام کرنے اور گفتگو کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جب سارا میدان حشر خاموشی کا سما ہوگا اس وقت خطاب کرنے والا میں ہوں گا۔ جب دنیا مایوس ہوگی انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا۔ جب دنیا پریشان ہوگی انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے لے جانے والا میں ہوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، بزرگیاں اور جنت کی چابیاں قیامت کے دن میرے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، اور میرے ارد گرد 1000 فرشتے، جدھر میں جاؤں گا میرے گرد 1000 فرشتے طواف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 1000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کی سواری جائے گی اور وہ یوں لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے سفید موتی ہے جنڈے۔ اپنی شانیں بیان فرمائی۔ یہ جتنی باتیں ہوئی بولیے یہ سیرت کا موضوع ہے یا فضائل اور میلاد کا موضوع؟ میری یہ شان ہوگی، فرمایا میرا یہ کمال، میرا یہ امتیاز ہوگا، میرا یہ شرف ہوگا، میری یہ عظمت ہوگی، مجھ پر اللہ کا یہ فضل ہوگا۔ یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ امت کے دلوں میں آقا کی عظمت کی وجہ سے ادب اور محبت جم جائے۔ محبت کو جمانا مقصود تھا، ادب پیدا کرنا مقصود تھا، آقا کی تعظیم اور احترام دلوں میں پیدا کرنا مقصود تھا۔ دوسرے اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر، لوگو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لوگو خبردار
میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کرتا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انا حامل لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن خدا کی حمد کا جھنڈا فقط میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور فرمایا آدم و من سوا ہوتا تلیوائی ولا فخر، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، فخر نہیں، حقیقت ہے۔ آقا نے فرمایا وانا اول شافعین واول مشفعین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے پہلی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلی شفاعت میری قبول کی جائے گی، فخر نہیں، حقیقت ہے۔ اور آپ نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ ویفتح اللہ لی باب الجنہ، اور سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں کھڑکاؤں گا، جنت کا تالا میں کھولوں گا، اور جنت کا دروازہ رب کائنات سب سے پہلے میرے لیے کھول دے گا، فخر نہیں، حقیقت ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا، اور میرے ساتھ میرے امت کے غریبوں کی جماعت ہوگی، میری امت کے غریبوں کی جماعت ہوگی۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ میری امت کے فقیروں اور غریبوں کی جماعت ہوگی، لٹیروں کی نہیں، استحصالی جاگیرداروں اور ظالم سرمایہ داروں کی نہیں، قوم کے خزانے لوٹنے والوں کی نہیں، قوم پر ظلم کرنے والوں کی نہیں، دجل و فریب کرنے والوں کی نہیں، میری امت کے غریبوں کی جماعت ہوگی جن پر ظلم ہوتے رہتے تھے، کہوں گا آؤ آج تمہیں اپنے دامن میں چھپا کے ساتھ لے جاتا ہوں، تمہاری مظلومیت کا بدلہ دیا جا رہا ہے، ولا فخر۔